وہ یا تو بیسمنٹ میں چلی جائیں یا جو پیچھے جو کمرے ہیں ان میں تشریف لے جائیں، اس لیے کہ بچوں نے درمیان میں، ظاہر بات ہے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کوئی ڈسٹربنس رہے گی اور آپ بھی ڈسٹرب رہیں گی اور باقی خواتین بھی ڈسٹرب رہیں گی. تو گفتگو جو ہے وہ تو آپ سن ہی لیں گی، باقی یہ کہ اس کا ویڈیو بھی تیار ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بعد میں آپ کے پاس موجود ہوگا. لیکن بہتر یہ کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہاں نہ ہوں، پیچھے کمرے ہیں وہاں اگر بیٹھ جائیں یا پھر بیسمنٹ میں. اس سے یہ ہے کہ مزید خواتین یہاں پر اکوموڈیٹ بھی ہو سکیں گی. یہ میں امید کرتا ہوں اسے محسوس نہیں کریں گی، اس لیے کہ یہ اس پروگرام کی بہتری کے لیے ہے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل كما ورد في سورة الممتحنة یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم خواتین اور معزز حضرات، اس وقت کی گفتگو میں ایک الجھن تو مجھے یہ درپیش ہے کہ میری اصل گفتگو جو ہے اس کے مخاطب خواتین ہیں، جبکہ میرے سامنے جو موجود ہیں وہ مرد ہیں. اب یہ ایک ڈائلیما ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے دین کا نظام ہے اور ہمیں اپنے دین کی تعلیمات اور احکام پر عمل کرنا ہے. دوسری الجھن اب یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ جب سے یہاں امریکہ آیا ہوا ہوں شاید پہلی مرتبہ میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ یہاں اب ساری تقریریں مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ انگریزی میں کروں. تو اس وقت مجھے دقت محسوس ہو رہی ہے کہ اب وہ میں سوئچ اوور جو کر رہا ہوں انگریزی سے اردو میں تو شاید کچھ الجھن ہو اور درمیان میں ممکن ہے کہ مجھے کچھ انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرنے پڑیں. آج کی گفتگو میں میرے سامنے جو موضوعات ہیں ان میں اولین اور اہم ترین اور وہ چیز کہ جس کے حوالے سے مغرب نے اور مغربی تہذیب نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے اور وہ ٹھوکر اب ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم جو مشرق کے رہنے والے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، تو ہم مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. وہ یہ نظریہ ہے کہ مرد اور عورت کامل طور پر مساوات کے حامل ہیں، بالکل مساوی ہیں، برابر ہیں، ان میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، حقوق میں، اختیارات میں، سب میں وہ بالکل برابر ہے. اس نظریے کا ایک حصہ صحیح ہے، ایک حصہ غلط ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان دونوں حصوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں.
جہاں تک انسان ہونے کے ناطے ایک شرف ہے، عظمت ہے، عزت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس میں عورتیں اور مرد بالکل مساوی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک مرد بھی پہنچ سکتے ہیں، عورتیں بھی پہنچ سکتی ہیں۔ صدیقین سب سے اونچا مقام ہے دین میں، لیکن یہ کہ نبوت تو اللہ کی طرف سے ملتی تھی، خود اپنی محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن جو کچھ محنت سے حاصل ہو سکتا ہے اس میں صدیق سب سے اونچا درجہ ہے۔ مردوں میں صدیق اکبر ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خواتین میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اسی لیے ان کے نام کا جز بن گیا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ میں بعد میں بھی بیان کروں گا۔ علم کے حصول میں، دین کی حکمت کو جاننے میں، اخلاق میں، ان میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، دین کے لیے قربانی دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً عورتیں اور مرد بالکل مساوی ہیں۔ بلکہ اس پہلو سے میں ذرا ادھر توجہ دلاؤں گا کہ جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں حقیقت میں ان کے نزدیک عورتیں اور مرد برابر نہیں ہیں۔ آپ بائبل کا مطالعہ کیجئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، اس کی مختلف حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے۔ آج ہی صبح ایک ملاقات میں آپ کے یہاں کے ایک ساتھی زہیر عثمانی صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بہت سی کوٹیشنز جو ہیں جمع کی ہوئی ہیں۔ کرسچینٹی کے نزدیک اور یہودیت کے نزدیک عورت سراسر شر ہے، اس میں خیر ہے ہی نہیں۔ ان کی زبان میں ایو سے لفظ ایول بنا ہے۔ ایو حضرت حوا کا نام ہے، ایو، ایڈم اینڈ ایو، فرام ایو ٹو ایول، یعنی عورت میں شر ہی شر ہے، کوئی خیر ہے ہی نہیں، خرابی ہی خرابی ہے، کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے کانسیپٹ ان کا۔ اگر اپنے اصل ریلیجن کے حوالے سے یہ بات کریں، اپنے اصل اسکرپچرز کے حوالے سے بات کریں تو کوئی مقام عورت کا نہیں، جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اسلام نے مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے وہ شرف جو اللہ نے عطا فرمایا، اشرف المخلوقات، تو اشرف المخلوقات مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، سرے منہ کوئی فرق نہیں۔ دینی اعتبار سے جتنے بھی مراتب ہیں، میں یہاں پہ مثلاً آپ کے سامنے جو میں نے 2 آیات شروع میں تلاوت کی ہیں ان کے حوالے سے بات واضح کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں یہ آیت آئی ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اس سے پہلے اصل میں ایک طویل دعا ہے جو نقل ہوئی ہے کہ اہل ایمان اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، کلیئرلی یہاں پر من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کے صلب سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی، تو اونچ نیچ کیسے ہو جائے؟ ایبسولوٹلی ایکول اسٹیٹس جو ہے ایز ہیومن بینگز، ڈگنیٹی، آنر، اس میں وہ برابر کے شریک۔ اسی طریقے سے اگرچہ عام طور پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مردوں سے خطاب ہے، عورتوں سے خطاب نہیں ہے، یہ ہر زبان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں برسبیل تغلیب، کہ کوئی اگر مجمع ہے اور اس میں مختلف قسم کے لوگ شریک ہیں اور ایک کو علیحدہ سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ان کے اندر اہم تر ہو یا زیادہ تعداد میں ہو ان کو خطاب کیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، از خود وہ مخاطب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے خطاب وہ مردوں کی صیغے سے ہوا ہے۔ لیکن میں نے اسی لیے ایک آیت جو ہے سورہ احزاب کی پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جو بھی اوصاف حسنہ ہیں جو مطلوب ہیں، مقصود ہیں، انسانوں میں ہونے چاہیے، آپ دیکھیے تکرار کے ساتھ
مردوں اور عورتوں کا برابر برابر ذکر کیا ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست گو اور راست باز مرد اور راست گو اور راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا اہتمام فرمایا. یہ سارے صفات مطلوبہ عورتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں. نہ معلوم کتنی عورتیں ہوں گی جو بہت سے مردوں سے افضل ہوں گی، کتنے مرد ہوں گے قیامت کے دن مقام دیکھیں گے شاید حسرت کے ساتھ، جو حضرت خدیجہ کا ہوگا یا حضرت عائشہ کا ہوگا یا حضرت مریم کا ہوگا یا حضرت آسیہ کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم. کتنے مرد ہوں گے جو اس مقام کو پہنچ سکیں گے. تو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس معاملے میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. بحیثیت انسان، شرف انسانیت دونوں میں برابر. دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں مراتب حسنہ، مراتب عالیہ، بلند مقامات، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. مرد آگے ترقی کریں، کوشش کریں، جتنا بھی کریں گے اپنی کوشش کے طفیل آگے بڑھیں گے. عورتیں کوشش کریں، اپنے طور پر کریں، جتنا بھی کوشش کریں گی ان کے اپنے درجے اور مقامات ہوں گے. یہ معاملہ در حقیقت اس اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ دین کے لیے قربانی دینے میں بھی کوئی فرق نہیں. مثلا نوٹ کیجئے، حضرت ابوبکر بہت غنی تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے خرچ کیا. بالکل ہم وزن حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، نہایت دولت مند خاتون تھی، انہوں نے اپنی ساری دولت نچھاور کر دی حضور پر اور آپ کے مشن پر. کوئی فرق نہیں. ہجرت کا وقت آیا تو حضرت عثمان نے بھی ہجرت کی ہے اور آپ کی اہلیہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ نے بھی ہجرت کی ہے. دونوں نے ہجرت کی ہے، حبشہ گئے تھے. اسی طرح حضرت ام حبیبہ، یہ صاحبزادی تھی ابو سفیان کی، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ہے. وہ شوہر مسلمان تھے اس وقت، لیکن شراب کی لت بہت زیادہ تھی. اس وقت شراب حرام بھی نہیں تھی. وہ حبشہ میں جا کر کچھ اس درجے وہ شراب کے عادی ہوئے کہ پھر وہ مرتد ہو گئے، وہاں عیسائی ہو گئے، تو نکاح ختم ہو گیا. اسی لیے حضور نے پھر پیغام بھیجا اور ام حبیبہ پھر حضور کے نکاح میں آئی. غائبانہ نکاح ہوا ہے. حضرت ام حبیبہ حبشہ میں تھی، حضور مدینے پہنچ چکے تھے، نکاح ہوا ہے اس طریقے سے غائبانہ طور پر. اور نجاشی نے رحمہ اللہ اس نے نکاح بھی پڑھایا ہے اور انہوں نے ہی مہر حضور کی طرف سے مہر ادا کیا. تو معلوم ہوا کہ خرچہ کرنے میں، دین کے لیے انفاق میں عورتیں مردوں کے برابر، ہجرت میں عورتیں مردوں کے برابر. اسی طریقے سے شہادت میں ایک جوڑا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں کو ٹارچر کیا ہے بری طریقے سے ابو جہل نے اور دونوں کو شہید کر دیا. اولین شہید اسلام کی راہ میں ایک مرد اور ایک عورت. مرد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو معلوم ہوا، میں چونکہ وقت کم ہے مجھے بہت سے سبجیکٹ کو کور کرنا ہے. شرف انسانیت، دین میں مقام اور مرتبہ، اخلاقی روحانی ترقی کے راستے، دین کے لیے قربانی دینے کا، ان چاروں چیزوں میں مرد اور عورتیں بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. لیکن اب دوسری طرف آئیے، جب ایک عورت بیوی بنتی ہے اور ایک مرد شوہر بنتا ہے، اب وہ ان ایکول ہے، اب وہ برابر نہیں ہے. اور اب ان کو برابر کرنا اس سے بڑی دنیا میں حماقت کوئی نہیں. اس لیے کہ خاندان کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے دو ہیڈز نہیں ہو سکتے کہ جن کے اختیارات مساوی ہوں. اتنی موٹی سی بات ہے کہ آپ کسی کمپنی کے دو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں رکھ سکتے.
ڈائریکٹر 50 رکھ لیجئے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، چیئرمین ایک ہوگا. کسی ملک کے 2 پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے. پریزیڈنٹ ایک ہوگا، وائس پریزیڈنٹ 10 رکھ لیجئے، کوئی پرواہ نہیں. کسی ادارے کے اندر کوئی ادارہ ہے محکمہ، ڈائریکٹر ایک ہوگا، اس کے بعد آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر بے شمار رکھیں. تو یو ہیو ٹو ہیو ون آن دی ٹاپ، ورنہ فساد ہوگا، ورنہ کیوس ہوگا، اختلاف ہوگا. اور اس اختلاف کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادارہ جو ہے اس کے اندر کوئی نظم نہیں ہوگا، وہ جو ہے بالکل روئن ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو اسلام چونکہ جو خاندانی نظام ہے، عائلی نظام ہے، اس کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے. یہ چونکہ یونٹ ہے سوسائٹی کی. سوسائٹی کس کو کہتے ہیں؟ 10,000 خاندان مل کر ایک معاشرہ بن رہے، 10 لاکھ خاندان مل کر ایک معاشرہ بن رہے، یہی تو سوسائٹی ہے. لہذا سوسائٹی کی گویا کہ یہ سمجھیے مثال کیا ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے، اینٹوں سے بنی ہے. اینٹ مضبوط ہوگی تو دیوار مضبوط ہے، اینٹ کمزور ہے تو دیوار کمزور ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک منظم معاشرہ ہو، اس میں کیوس نہ ہو، اس میں ڈسپلن ہو، اس میں نظم و ضبط ہو، تو پھر یہ کہ ہر خاندان کو ایک یونٹ کی حیثیت سے مضبوط ہونا چاہیے. اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک کو قوام بنائیے، کسی ایک کو اتھارٹی دیجیے، کسی ایک کو بالا تر کیجیے، یا مرد کو یا عورت کو. اس کے سوا چارہ نہیں. تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یا مرد یا عورت، ایک کو آپ اوپر کیجیے، دوسرے کو اس کے تابع کیجیے. اس میں اسلام نے مرد کو بالا تر رکھا ہے اور عورت کو اس کے تابع کیا ہے. یہ ہے اسلام کا فلسفہ بنیادی طور پر. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات. مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے، نگران ہے، مردوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داری ان کو دی ہے ویسے ہی ان کے اندر اوصاف اور صلاحیتیں پیدا کی ہیں. عورتوں پر جیسی ذمہ داری ڈالی گئی ہے ویسے ہی ان کا جسم ہے، ویسے ہی ان کی نفسیات ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے خود تخلیق کی ہیں، یہ اس کی تخلیق ہے. اور ظاہر بات ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا ہے، پیدا کیا، وہ جانتا ہے. اور وہ ان کے درمیان بہترین توازن وہ پیدا کر سکتا ہے. اس حوالے سے قانونی اعتبار سے جو ہمارا نظام ہے اس میں مساوات نہیں ہے. ہم نوٹ کیجئے، ہمیں تمام حقائق کو اچھی طریقے سے تسلیم کرنا چاہیے. اخلاقی، روحانی، دینی، انسانی اعتبار سے مساوات کلی. ایٹ لیگل لیول، قانونی سطح پر مرد اور عورت برابر نہیں. یہ بیسک شے ہے. اور اس میں اب میں ایک لفظ، 2 الفاظ ہیں عربی زبان کے اور اردو میں مستعمل ہیں دونوں، اس کے فرق کو سمجھ لیجیے. ایک ہوتا انصاف. انصاف بنا نصف سے، آدھا آدھا کر دینا کسی چیز کو، نصف سے انصاف، برابر برابر تقسیم کر دینا. ایک روٹی ہے، 2 آدمیوں میں تقسیم کرنی ہے، ایک کو آپ نے آدھی دے دی، دوسرے کو آدھی دے دی، یہ انصاف ہو گیا. ایک ہے جس کا نام ہے توازن، قسط، عدل. یہ بالکل مختلف ہے. توازن کے اندر جس کی زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ دیجیے، جس کو کم ضرورت ہے اسے کم دیجیے. جس پر زیادہ ذمہ داری ڈالی ہے اسے زیادہ اختیارات بھی دیجیے، جس پر کم ذمہ داری ڈالی ہے اس پر کم اختیارات بھی رکھیں. یہ توازن. بیلنس از سم تھنگ ایلس اور ایکویلٹی، ڈیوائڈنگ ایکولی از سم تھنگ ایلس. انصاف اور توازن. اب آپ دیکھیے ترازو ہے، ترازو کے یہ 2 پلڑے ہیں، بیچ میں جو ہے اس کو پکڑنے کی، اس کو جو بھی آپ کہیں کیا کہتے ہیں اسے، ہینڈل. چلیے اب انگریزی کے لفظ کی لینی پڑی پناہ. یہاں سے آپ نے پکڑا. اب اگر تو یہ دونوں بازو جو ہیں برابر ہیں تو ایک سے ادھر ڈال دیجئے، ایک سے ادھر ڈال دیجئے، ڈنڈی سیدھی رہے گی. اگر فرق ہے، فلکرم جو ہے پکڑنے والا جو آپ کا جگہ ہے اس میں سے ایک سائڈ چھوٹا ہے، دوسرا سائڈ بڑا ہے، تو اب چھوٹے میں زیادہ وزن ڈالنا ہوگا، بڑے والے میں کم وزن ڈالیں گے، تب وہ توازن پیدا ہوگا. توازن اور شے ہے اور انصاف اور شے. اس کو اگر حقیقت سے سمجھ لیں تو اسلام نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کے اعتبار سے مردوں کو اختیارات دیے ہیں، جو عورتوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کے اعتبار سے انہیں اختیارات دیے ہیں، اور وہ ایکول نہیں ہے، بالکل ایکول نہیں. مثلا فیملی کے لیے معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں. یہ علیحدہ بات ہے، عورت کرے، ضرورت ہو، یہ اس کی طرف سے نافل تعلق ہوگا، یہ اس کا احسان ہوگا مرد پر اگر وہ بھی ہیلپ کر رہی ہے اس کی، لیکن شی از ناٹ ریسپانسبل.
रिस्पॉन्सिबिलिटी होली सोलली मर्द पर है। इसी तरीके से जो ज्यादा सख्त काम है वो अल्लाह ने मर्द पर डाला है। डिफेंस ऑफ द लैंड, मुल्क का दिफा करना है, फौजी सलाहियत है, मर्द पर जिम्मेदारी डाली, औरतों पर जिम्मेदारी नहीं डाली। लेकिन किसी वक्त अगर औरतें भी अपने आप को तैयार रखें कि खुदा न खास्ता कोई स्ट्रीट फाइटिंग तक की नौबत आ जाए, हाउस टू हाउस फाइटिंग की नौबत आ जाए, तो उनके पास भी वो सलाहियत होगी, बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों पर है, औरतों पर नहीं है। तो जिस तरीके से माश की जिम्मेदारी मर्द पर डाली, मौजूदा कौम की जिम्मेदारी के जो कठिन मनासिब है वो मर्दों को दिए, औरत की जिम्मेदारी क्या डाली है? इसको मैं कहा करता हूं कि फ्यूचर ऑफ ए नेशन उसकी कस्टोडियन औरत है। एक नस्ल आज हम हैं इस मुल्क के या अपने कौम के मामलात को चला रहे हैं, हमारा फ्यूचर तो ये बच्चे हैं ना, द नेक्स्ट जनरेशन। इस जनरेशन की पूरी जिम्मेदारी औरत पर है। 9 महीने वो अपने पेट में रखकर पाले, या तो आप भी इक्वल हो जाए किसी तरीके से, ये जिम्मेदारी भी उनके साथ आप शेयर करने को तैयार हो, करा लीजिए ऑपरेशन, और मर्द जो है वो भी बराबर का हिस्सा ले। अगर तो इक्वालिटी का मामला है तो फिर उस जिम्मेदारी में से भी तो कुछ हिस्सा लेना चाहिए। अब आपको मालूम मर्द का हिस्सा कितना है? एक जो भी उसका ताल्लुक हुआ है और उसके अंदर उसने एक लज्जत हासिल की है, उसके बाद वो तो फारिग है। सारा बोझ 9 महीने हमलत हो उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालहु फी आमैन, 9 महीने उसने उसे पेट में रखा है। उसके खून पर वो पल रहा है बच्चा, जैसे कोई जूंक जो है चिमटी हुई और खून चूस रही हो, वो बच्चा मां का खून चूस रहा है कि नहीं? फिर ये कि 2 साल उसे दूध पिलाना है, अगर नहीं पिलाएगी तो ब्रेस्ट का कैंसर हो जाएगा, मरेगी कैंसर से। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिस्म के जो आज़ा पैदा किए हैं उनका जो फंक्शन है, अगर आप वो फंक्शन उससे नहीं करने देंगे, डिसफंक्शन एट्रोफी हो जाएगी और उसके अंदर बेशुमार बीमारियां पैदा होंगी। आप अपने हाथ को इस जोड़ को बांध दीजिए, अगर कई महीने ये बंधा रहे, ये जोड़ जो है लॉक हो जाएगा, फिर इसके अंदर सलाहियत नहीं रहेगी मुड़ने की। आंखों पर पट्टी बांधे रखिए कई महीने, बीनाई जाए हो जाएगी। इसलिए कि आपको अल्लाह ने आंखें दी देखने के लिए, आपने पट्टी बांधी, तो यू डू इट। तो औरत के जिस्म को बनाया अल्लाह ने, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए, वही उसका हमल बर्दाश्त करे, वो उसे दूध पिलाए, फिर ये कि वही उसी की गोद जो है उसकी बेहतरीन तरबियत गाह है। मां की गोद में जो तरबियत बच्चे को मिल सकती है कोई बेबी सिटर नहीं दे सकती, कोई नर्स नहीं दे सकती। वो मोहब्बत कहां से लाएगी, वो मानता कहां से लाएगी जो मां के अंदर, वो सिर्फ मां को अल्लाह ने दी है, वो किसी और के बाप में भी नहीं है, वो मां के अंदर। आप जो है कि मां से महरूम कर दे तो इससे बड़ा जुल्म बच्चों के ऊपर कोई नहीं है, इसकी एक्सप्लॉयटेशन है इधर। और फिर आप उस औरत से कहें जाओ तुम जाकर जॉब भी करो। दिस इज द वर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन इन दिस सोसाइटी ऑफ विमेन। बदकिस्मती से वो बराबरी का एक शराब देकर और शराब पिलाकर बराबर है और औरत को जो है इतना बड़ा धोखा दिया है, इतना एक्सप्लॉयट किया है कि दर हकीकत सबसे ज्यादा मजलूम आपके मगरबी माशरे में औरत है। किसी वक्त उसका कोई ताल्लुक हुआ, कोई बदमाश जो है उसने उसको जिस तरीके से भी हुआ राजी किया, अब वो तो हामला हो गई, वो गया बदमाश, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका तो वो लख्ते जिगर है, इसके तो पेट में 9 महीने पला है वो बच्चा या बच्ची, वो कैसे उसे अबंडन कर दे? शाद होती है कि जो फेंक के भी चली जाती है, वो तो शाद होंगी, आप उसको जनरल रूल नहीं कह सकते, वो पालेगी उसे और उसकी सारी जिम्मेदारी उस पर है। वो सुबह सुबह भागेगी और वो कहीं बेबी सिटर के यहां पहुंचा के जॉब पर पहुंचेगी, फिर वापस आएगी, भागेगी, फिर वहां से बच्चे को लेगी। इससे ज्यादा वर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं। यही वजह है कि इस्लाम ने बिल्कुल नेचुरल तकसीम की, जिम्मेदारियां मुख्तलिफ तो फराइज भी मुख्तलिफ, हुकूक भी मुख्तलिफ। जहां तक फराइज का ताल्लुक है सारी जिम्मेदारी माशी मर्द पर है, औरत पर नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन होली एंड सोलली ये औरत के हवाले है। इसी तरीके से देखिए अजीब तवाज़ुन है, लीगली औलाद बाप की है, अगर सेपरेशन हो जाए औलाद बाप के पास जाएगी। ये कि बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो माँ की केयर में रहे, वो दूसरी बात है। लीगली इस्लाम में औलाद बाप की है, माँ की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अदब, खिदमत माँ की बाप से 3 गुना ज्यादा है। जन्नत माँ के कदमों तले है, बाप के कदमों तले नहीं है। अल जन्नत तख्त अक़दामिल उम्महात,
ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور میرے حسن سلوک کی اولین مستحق کون ہے جس کو میں سلوک اچھا کروں اور میں خدمت کروں؟ کہ تمہاری والدہ ہے۔ وہ پوچھا ان کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ کہاں؟ تمہارے والد۔ دیر ہی گوز آن دی فورتھ نمبر۔ لیگل نظام اور ہے، اخلاقی نظام اور ہے۔ ماں کی عزت، ماں کا ادب، ماں کی خدمت باپ سے 3 گنا زیادہ، یہ صراحت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے سورہ لقمان میں بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ سارا تذکرہ ماں کا ہوا ہے کہ ماں کی خدمت، ماں کا ادب یہ جو ہے 3 گنا زیادہ ہے کم سے کم اس حدیث کی روح سے باپ کے مقابلے میں۔ یہاں اسلام نے لیگل کو اس مورل کے ساتھ بیلنس کیا۔ اسی طریقے سے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا، عورت کو نہیں دیا ہے، اس لیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر زیادہ جذباتی بنایا ہے، اس میں ٹینڈرنس ہے، ایموشن زیادہ ہے، یہ اس کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کے اندر در حقیقت اس کی نسوانیت کا ایک جزو لازم ہے، لیکن اسی کا نتیجہ یہ نکلتا پھر یہ کہ خاص طور پر ہر مہینے اس پر چند دن ایسے گزرتے ہیں جس میں چڑچڑاپن ہے، جس میں ایب نارمل ہو جاتی ہے، اس کو تو آپ کے سامنے سارے اسٹیٹسٹکس آ جائیں گے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کر بیٹھے، لہذا عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، خلا حاصل کر سکتی ہے۔ وہ خلا حاصل کرنا کیا ہے؟ یا تو کسی عدالت کے ذریعے سے، یا کوئی ایجنسی ہو، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کے ذریعے سے خلا حاصل کر سکے گی، طلاق دے نہیں سکتی۔ مرد طلاق دے سکتا ہے، یہاں بھی انیکول ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نفسیات بنائی اسی کے اعتبار سے قانون رکھا ہے۔ البتہ یہ بات جو ہے ذرا ذہن میں سمجھ لیجئے کہ عورت صرف اس بنیاد پر بھی خلا لینے کی حقدار ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اپنا شوہر پسند نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا کھانے کو نہیں دیتا ہے، اس لیے میں خلا چاہتی ہوں۔ نہیں، I don't like him. It's a sufficient reason. چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے آ کے حضور سے کہا کہ مجھے تو شوہر سے آپ علیحدہ کر دیجئے، میں خلا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ مجھے وہ پسند نہیں۔ حضور نے ایک رات انہیں رکھا ایک ایسی کوٹڑی میں جس میں کچھ تعفن بھی تھا، گندگی بھی تھی۔ ایک رات وہاں گزاری انہوں نے تنہا۔ صبح پوچھا کیسی رات گزری؟ آج کی رات میری بڑی اچھی گزری، یعنی شوہر کے ساتھ جو ہے رات سے گزرتی ہے اس سے یہ رات بہت بہتر ہے، آپ نے فوراً خلا کرا سب۔ اس لیے کہ شادی کے نتیجے میں شوہر اور بیوی میں محبت ہونی چاہیے، ان میں ایک میوچول لو ہونا چاہیے، میوچول کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ یہ اگر گھر کے اندر نہیں ہے تو وہ گھر جو ہے جہنم ہے، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ روکھی سوکھی کھا رہے ہو لیکن آپس میں میوچول کانفیڈنس ایک دوسرے پر ہے، میوچول لو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ چیزیں جو ہے وہ چاہے روکھی سوکھی مل رہی ہو لیکن یہ کہ اس کے اندر بھی جو لذت ہے وہ اگر گھر کے اندر وہ فضا نہیں ہے اور آپ کو اعتماد نہیں ہے، شوہر یہ نہیں جانتا میری بیوی کیا کرتی پھرتی ہے اور بیوی کو کچھ پتہ نہیں میرا شوہر کیا کرتا پھرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈائیورس۔ 67% میرجز جو ہے وہ آپ کے ہاں ڈائیورس میں جا رہی ہیں، بس ویسٹرن معاشرے کے اندر ایک مرد ایک عورت کی آن دی ایوریج 11 شادیاں ہیں۔ کہاں رہ گیا خاندان کا ادارہ؟ 1 پیرنٹ فیملی، پتہ نہیں باپ کون تھا، کوئی جانتا ہی نہیں۔ ماں کا تو ہے بہرحال پتا ہوتا ہے، ماں کا تو باپ کا کیا پتا۔ اس سے یہ کہ سوسائٹی، کلنٹن کا جو تھا ایڈریس آف دی ایئر، اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ بہت جلد عظیم اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو بغیر کسی قانونی شادی کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اس معاشرے کا حال، سوسائٹی ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیے جہاں تک پھر جو جس کو آپ کہتے ہیں ویلفیئر، امریکہ از ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ، اٹس اے کیپٹلسٹک اسٹیٹ۔ آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کا اگر آخری مثال دیکھنی تو سویڈن اور ڈنمارک ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کے اعتبار سے وہ ٹاپ پر ہے اس وقت، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سوسائڈ کا سب سے زیادہ ریٹ سویڈن میں ہے۔ وائی؟ کھانے کی کمی نہیں، پہننے کی کمی نہیں، مکان کی کمی نہیں، نتھنگ۔ ذرا سا شخص بیمار ہوا اور وہ فارغ ہو گیا اور وہ اب ساری عمر کے لیے اس کو پینشن مل رہی ہے، اس کا بچہ بھی وہیں پڑھ رہا ہے جہاں پہ شہزادہ پڑھ رہا ہے، اس کا علاج بھی وہیں ہوگا جہاں جو وہاں کی کوئین ہے یا بادشاہ اس کا علاج ہو رہا ہے۔ بتائیے what he is to worry about? Then why suicide؟ اس لیے کہ وہ سکون نہیں ہے گھر کا،
فیملی لائف جو سکون عطا کرتی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ سکون نہیں ہوگا تو زندگی وبال بن جائے گی، قیامت بن جائے گی۔ تو یہ میں نے صرف پہلی بات کی حد تک آپ سے عرض کیا کہ نظریہ مساوات مرد و زن ایک اعتبار سے 100% درست، ہیومن بینگز ہونے کے اعتبار سے ہیومن ڈگنیٹی، آنر، شرافت، شرف، اس سب میں عورت اور مرد برابر ہے۔ دین میں، روحانیت میں، علم میں، تقوی میں ہر ایک کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنا دی، آیت نمبر 35 سورۃ الاحزاب دیکھ لیجیے گا جا کر، 22ویں پارے میں، سمجھا؟ اس کے اندر وہ 10 اوصاف ہیں، مردوں میں عورتوں میں برابر برابر۔ دین کے لیے قربانیاں دینے میں اگر انفاق تھا تو برابر، اگر ہجرت تھی تو برابر، جان دینا تھا تو برابر۔ ان 4 چیزوں میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، لیکن قانونی طور پر عورت اور مرد میں فرق ہے۔ یہاں کے نظام کو، خاندانی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان فرق۔ اچھا اب دیکھیے، اسی سے ملتی جلتی ایک لاجیکل بات، وراثت میں حق دیا بیٹی کو، آدھا دیا، کیوں؟ بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، ہی ول بی ریسپانسبل فار ہر، اس کے لیے تو یہ آدھا بھی بونس ہے، اور اس کو اگر کوئی گھر بیاہ کے لے کر جائے گا تو مہر دے گا۔ بیٹے کو مہر دے کر شادی کرنی ہے اور بیٹے کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے۔ لاجک اگر آپ دیکھیں تو عورت کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے وراثت میں، اس لیے کہ اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں۔ اسلام نے حق دیا اور صرف یہ کہ نصف کر دیا، اس لیے کہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی، وہ تو خود لائبلٹی ہوگی، خود اس کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ تک ہوا ہے کہ عورت دولت مند ہے، شوہر غریب ہے۔ ایک خاتون آ کر حضور سے پوچھتے کہ حضور میرے شوہر بڑے غریب ہیں اور میرے پاس مال ہے، میں زکات دیتی ہوں، تو کیا میں اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں دے سکتی ہوں، تمہیں 2 اجر ملے گا۔ بیوی شوہر کو زکات دے رہی ہے، اس میں فرق ہے ذرا۔ حنفی فقہ میں بعض دوسری روایات کے حوالے سے یہ جائز نہیں ہے، لیکن باقی فقہوں کے اندر جائز ہے، اس حدیث کی وجہ سے کہ اگر عورت جو ہے وہ صاحب، اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے جائیداد ملی ہے، یا یہ کہ اس کا اپنا کوئی بزنس ہے، انویسٹمنٹ ہے، جو بھی وہاں سے ملا تھا اس جگہ انویسٹ کر دیا، وہاں سے اس کو پیسہ آ رہا ہے، اٹ از ہر اون پراپرٹی۔